السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، یوٹیوب کے ایک اور انتہائی اہم اور بابرکت ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی ویڈیو کا موضوع ہمارے اس تھمبنیل کے مطابق ہے، جس پر لکھا ہے آج 6 صفر پہلا منگل بڑا دن۔ میرے عزیزو، اللہ رب العزت نے سال کے 12 مہینے بنائے ہیں، اور ہر مہینے، ہر دن اور ہر رات کی اپنی ایک خاص فضیلت اور اہمیت ہوتی ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں کچھ مہینوں اور دنوں کو لے کر بہت سی غلط فہمیاں اور بدشگونیاں پھیلی ہوئی ہیں۔ انہی میں سے ایک مہینہ سفر المظفر کا ہے۔ سفر کے مہینے کے بارے میں غلط فہمیاں قدیم زمانے سے، خصوصاً اسلام سے پہلے دور جاہلیت میں لوگ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے تھے۔ ان کا ماننا تھا کہ اس مہینے میں بلائیں نازل ہوتی ہیں، بیماریاں پھیلتی ہیں اور کوئی بھی نیا کام یا کاروبار شروع نہیں کرنا چاہیے۔ بدقسمتی سے آج بھی ہمارے بہت سے مسلمان بھائی اور بہنیں اسی جاہلانہ سوچ کا شکار ہیں اور سمجھتے ہیں کہ سفر کے مہینے میں شادیاں نہیں کرنی چاہیے یا اس مہینے میں کوئی خوشی کا کام نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واشگاف الفاظ میں اس نظریے کو مسترد فرمایا۔ حدیث مبارکہ میں صاف آتا ہے کہ لا سفر، یعنی سفر کے مہینے میں کوئی نحوست نہیں ہے۔ نحوست کسی دن یا مہینے میں نہیں ہوتی، بلکہ انسان کے اپنے اعمال میں ہوتی ہے۔ اگر ہم اللہ کی نافرمانی کریں گے تو ہر دن ہمارے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے، اور اگر ہم اللہ کی عبادت کریں گے، اس کا ذکر کریں گے تو ہر لمحہ ہمارے لیے رحمت اور برکت کا باعث بھی بن جائے گا۔ 6 صفر اور پہلے منگل کا یہ بڑا دن کیوں ہے؟ تھمبنیل پر موجود جملہ آج 6 صفر پہلا منگل بڑا دن ہمیں اس بات کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ یہ دن اللہ کی رحمتوں کو سمیٹنے کا ایک بہترین موقع ہے۔ سفر کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور یہ اس مہینے کا پہلا منگل ہے۔ جب بھی کوئی نیا مہینہ شروع ہوتا ہے اور اس کا پہلا ہفتہ آتا ہے تو مومن بندے کے لیے وہ ایک نیا موقع ہوتا ہے کہ وہ اپنے رب کو راضی کرے۔ منگل کے دن کی فضیلت: اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کی تخلیق کے مختلف مراحل مختلف دنوں میں طے فرمائے۔ بزرگوں اور اولیاء اللہ کے مجربات سے یہ بات ثابت ہے کہ کچھ خاص ایام میں کیے جانے والے وظائف انسان کی تقدیر بدل دیتے ہیں۔ پہلے منگل کی خصوصیت: سفر کے پہلے منگل کا مطلب ہے کہ سال کے ایک اہم موڑ پر آپ اپنے رزق، اپنی جان اور اپنے مال کی برکت کے لیے اللہ کے حضور ہاتھ پھیلا رہے ہیں۔ رحمت کا دروازہ جب دنیا والے سو رہے ہوتے ہیں یا غفلت میں ہوتے ہیں، اس وقت اگر آپ بیدار ہو کر اس خاص دن اللہ کے ناموں کا ورد کرتے تو یقیناً اللہ پاک آپ کی پکار کو سنتا ہے اور آپ کے لیے ایسے راستے کھول دیتا ہے جہاں سے آپ کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اپنے دلوں سے ہر قسم کا وہم اور خوف نکال دیں کہ سفر کا مہینہ بھاری ہے۔ یہ مہینہ بھی اللہ کا ہے اور اس کا یہ پہلا منگل آپ کی زندگی کی سب سے بڑی خوشحالی کا سبب بن سکتا ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ آپ کا یقین کامل ہو اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر پورا بھروسہ رکھتے ہوں۔ سورہ کوثر کا پس منظر: سورہ کوثر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے، لیکن اس کی فضیلت، اس کی طاقت اور اس کے معجزات اتنے بڑے ہیں کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ یہ سورت اس وقت نازل ہوئی جب مکہ کے کفار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاذ اللہ ابتر، بے نام و نشان کہنا شروع کر دیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند ارجمند کا انتقال ہو گیا تھا۔ کفار کا خیال تھا کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ اس غم کے موقع پر اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دینے اور کفار کا منہ بند کرنے کے لیے یہ سورت نازل فرمائی۔ اللہ پاک نے فرمایا، اے محبوب، ہم نے آپ کو کوثر یعنی خیر کثیر اور حوض کوثر عطا فرما دیا، پس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھی اور قربانی کیجیے، یقیناً آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان رہے گا۔ رزق اور برکت کے لیے سورہ کوثر کا معجزہ: لفظ کوثر کا مطلب ہی خیر کثیر یعنی حد سے زیادہ بھلائی، کثرت اور نعمتیں ہیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو شخص رزق کی تنگی کا شکار ہو، جس کے گھر میں برکت نہ ہو، جو قرض کے بوجھ تلے دبا ہوا ہو، اس کے لیے سورہ کوثر ایک آب حیات کی مانند ہے۔ تنگی رزق کا خاتمہ: اگر آپ کے اخراجات زیادہ ہیں اور آمدنی کم ہے تو سورہ کوثر کا وظیفہ آپ کی آمدنی کے ذرائع میں بے پناہ اضافہ کر دیتا ہے۔ دشمنوں سے حفاظت: چونکہ یہ سورت دشمنوں کی زبان بند کرنے کے لیے نازل ہوئی تھی، اس لیے اگر کوئی آپ کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے یا آپ سے حسد کرتا ہے تو اس سورت کی برکت سے وہ خود ہی تباہ و برباد ہو جائے گا۔ دلی مرادوں کا پورا ہونا:
اس صورت میں اتنی تاثیر ہے کہ اگر کوئی شخص پورے یقین کے ساتھ اسے پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس کی جائز حاجتوں کو غیب سے پورا فرما دیتا ہے۔ میرے عزیزو، سورہ کوثر صرف چند سطروں پر مشتمل ہے۔ اسے پڑھنے میں 1 منٹ سے بھی کم وقت لگتا ہے، لیکن اس کا اجر اور اس کے فوائد اتنے زیادہ ہے کہ اگر ہم پوری زندگی بھی اس کا شکر ادا کریں تو کم ہے۔ جب آپ اس مبارک دن یعنی 6 صفر کے پہلے منگل کو سورہ کوثر کا سہارا لیں گے تو آپ خود دیکھیں گے کہ کیسے آپ کی زندگی سے تنگی اور پریشانی کا نام و نشان مٹ جاتا ہے۔ اسم اعظم یا ذوالجلال والاکرام کی طاقت۔ یا ذوالجلال والاکرام اللہ تعالیٰ کے ان عظیم ناموں میں سے ہے جنہیں اسم اعظم کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے اے عظمت اور سخاوت والے، یعنی ایک طرف اللہ پاک کی جلالت، اس کی بادشاہی اور اس کی طاقت ہے، اور دوسری طرف اس کا اکرام، اس کا کرم، اس کا رحم اور اس کی سخاوت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یا ذوالجلال والاکرام کو لازم پکڑ لو، یعنی جب بھی اللہ سے دعا مانگو اس نام کا واسطہ دے کر مانگو، کیونکہ جب اس نام کے ساتھ دعا مانگی جاتی ہے تو اللہ پاک اسے کبھی رد نہیں فرماتا۔ جلال اور اکرام کا سنگم۔ جب آپ اللہ کو ذوالجلال کہہ کر پکارتے ہیں تو آپ اس کی طاقت کا اعتراف کرتے ہیں کہ وہی سب کچھ کرنے پر قادر ہے، اور جب الاکرام کہتے ہیں تو آپ اس کی بخشش اور عطا کے دروازے کو کھٹکھٹاتے ہیں۔ مشکلات کا حل۔ زندگی کی کوئی بھی بڑی مشکل ہو، کوئی بند گلی ہو جہاں سے نکلنے کا راستہ نہ مل رہا ہو، اس نام کا ورد ہر بند راستے کو کھول دیتا ہے۔ دروازہ کھٹکھٹا کر پیسے دے جاتے ہیں کا اصل مطلب۔ تھم نیل پر موجود یہ جملہ بظاہر حیران کن لگتا ہے، لیکن اس کی روحانی حقیقت بہت گہری ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی انسان اڑتا ہوا آئے گا اور آپ کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹا کر نوٹوں کی بوریاں دے جائے گا، بلکہ اس کا روحانی مطلب رزق غیب ہے۔ جب اللہ پاک کسی بندے سے راضی ہوتا ہے اور اس کے لیے رزق کے فیصلے فرماتا ہے تو اس کے اسباب ایسے غیبی طریقوں سے بنتے ہیں کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ آپ کا کوئی پرانا پھنسا ہوا پیسہ اچانک واپس مل جائے گا، کاروبار میں کوئی ایسی بڑی ڈیل یا گاہک آ جائے گا جس کا آپ نے سوچا بھی نہیں تھا، نوکری میں ترقی یا بونس کے ایسے مواقع پیدا ہو جائیں گے جو آپ کی توقع سے باہر ہوں گے، کوئی اجنبی یا کوئی ایسا شخص جس سے امید نہ ہو وہ آپ کی مالی مدد کا ذریعہ بن جائے گا۔ یہی وہ صورتحال ہوتی ہے جسے ہم محاورتاً کہتے ہیں کہ اللہ نے دروازہ کھٹکھٹا کر رزق بھیج دیا، یعنی آپ کو کہیں بھاگنا نہیں پڑا، آپ کو کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑا، بلکہ اللہ نے خود اس رزق کو چل کر آپ کے پاس بھیج دیا۔ جب آپ سفر کے پہلے منگل کو اسم اعظم اور سورہ کوثر کو ملا کر وظیفہ کریں گے تو اللہ کی رحمت کا دروازہ اسی طرح کھٹکھٹائے گا اور آپ کی جھولی خوشیوں سے بھر جائے گی۔ میرے پیارے ناظرین، اب ہم ویڈیو کے سب سے اہم اور آخری حصے کی طرف آ گئے ہیں۔ اب میں آپ کو وہ خاص اور مجرب وظیفہ بتانے جا رہا ہوں جس کی بدولت آپ کی تمام مالی پریشانیاں، قرض کے مسائل اور رزق کی تنگی انشاءاللہ تعالی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ اس وظیفے کو آپ نے آج ہی کے دن یعنی 6 صفر پہلے منگل کو کرنا ہے۔ وقت کی کوئی سخت پابندی نہیں ہے، آپ اسے دن میں کسی بھی وقت یا رات کو عشاء کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں، لیکن یاد رہے کہ آپ کا وضو ہونا ضروری ہے، کپڑے پاک صاف ہوں اور دل میں پورا یقین ہو کہ میرا رب میری دعا ضرور قبول فرمائے گا۔ وظیفہ پڑھنے کے آداب اور خاص طریقہ۔ پہلا قدم، درود شریف۔ وظیفے کی شروعات میں آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھیں تو سب سے افضل ہے، ورنہ آپ چھوٹا درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں۔ درود شریف پڑھنے سے دعا کی قبولیت کی ضمانت مل جاتی ہے۔ دوسرا قدم، سورہ کوثر۔ اس کے بعد آپ نے 129 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ ہر مرتبہ پڑھتے ہوئے اپنے ذہن میں اپنی تنگی رزق، اپنے قرض اور اپنی حاجت کا تصور رکھیں، محسوس کریں کہ اللہ پاک آپ کو خیر کثیر عطا فرما رہا ہے۔ تیسرا قدم، یا ذوالجلال والاکرام۔ سورہ کوثر مکمل کرنے کے بعد آپ نے تسبیح کے دانے ہاتھ میں لے کر 313 مرتبہ یا ذوالجلال والاکرام پڑھنا ہے۔ اسے پڑھتے ہوئے دل میں اللہ کی بڑائی اور اس کی سخاوت کا
احساس ہونا چاہیے کہ وہی سب سے بڑا دینے والا ہے۔ آخری قدم درود شریف۔ جب یہ سب مکمل ہو جائے تو آخر میں دوبارہ 11 مرتبہ وہی درود شریف پڑھیں جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ دعا مانگنے کا طریقہ: جب آپ وظیفہ مکمل کر لیں تو اپنے دونوں ہاتھ اللہ کے حضور اٹھا لیں، اپنی آنکھیں بند کر لیں اور نہایت ہی عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ اور رو رو کر اللہ سے دعائیں مانگیں۔ اللہ پاک سے عرض کریں: اے میرے پروردگار، اے زمین اور آسمان کے مالک، اے ذوالجلال والاکرام، میں نے تیری پاک صورت اور تیرے اسم اعظم کا واسطہ دے کر تجھے پکارا ہے، میرے گھر سے تنگی کو دور فرما دے، میرے رزق میں برکت عطا فرما، مجھے قرض کے بوجھ سے نجات دے اور میرے لیے غیب سے رزق کے وہ دروازے کھول دے جن کا میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ میرے عزیزو، یہ وظیفہ اتنا طاقتور ہے کہ اگر آپ نے اسے سچے دل سے کر لیا تو انشاءاللہ اسی ہفتے آپ کو اپنی زندگی میں واضح تبدیلی نظر آئے گی اور رزق ایسا چل کر آئے گا جیسے کوئی دروازہ کھٹکھٹا کر دے جاتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس برکت سے فائدہ اٹھا سکیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین بجاہ النبی الامین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔